ایک جو آدمی ایک انگریزی فلم تھی ڈرٹی ہیری، وہ ڈرٹی ہیری کیا تھی؟ ایک ایسا انہوں نے پولیس والا بنایا جو کہ ساروں کو گولیاں مارتا پھرتا تھا، ڈراتا تھا۔ یہ اسلام آباد میں بھی ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اور جب سے وہ آیا ہے وہ میڈیا کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز کو ڈرا رہا ہے، ہمارے کارکنوں کو، سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھا رہا ہے، اور اس کو ایک عجیب اس کے ذہن میں بیماری ہے کہ وہ جب تشدد کرتا ہے کسی پہ تو ان کو ننگا کر کے کرتا ہے۔ یہ بے شرم آدمی یہ ہماری آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سن لو غور سے، یہ تمہیں میں ایک دن انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں کاظم سجاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ہماری سیاست میں بار بار ذکر ہونے والے کردار ڈرٹی ہیری کے متعلق بات کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ کہانی کچھ یوں ہے، آج سے تقریباً 51 سال پہلے ہالی ووڈ میں ایک فلم جس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا جاتا ہے۔ اس فلم میں اہم کردار سپر سٹار کلنٹ ایسٹ ووڈ کا ہوتا ہے۔ جس طرح کچھ فلمیں آپ کے علم میں ہارر ہوتی ہیں، کچھ لو سٹوری پر مبنی ہوتی ہیں، کچھ ایڈونچر فلمز ہوتی ہیں، کچھ کامیڈی بیسڈ فلمز ہوتی ہیں، کچھ کرائم فلمز ہوتی ہیں، یعنی کرائم تھرلر ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ فلم کرائم تھرلر تھی۔ اس فلم میں پولیس کو ایک ذہنی طور پہ بیمار قاتل کی تلاش ہوتی ہے، پولیس اس کی تلاش میں اس فلم میں، اور اسی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوتا ہے جس کا نام انسپیکٹر ہیری کلائن ہوتا ہے، جو سان فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتا ہے۔ مگر یہ بہت بے رحم، سفاک، ترس نہ کھانے والا اور اخلاقیات سے عاری، جس کو کوئی اخلاقیات کا پاس نہیں ہوتا، ایسا پولیس آفیسر ہوتا ہے۔ اور اس پولیس آفیسر کی بری اور غلط حرکات کی وجہ سے اسے ڈرٹی ہیری کا لقب ہے۔ اب سمجھیے، فلم کے شروع میں ایک سین ہے کہ وہ کچھ یوں ہے جس میں انسپیکٹر ہیری بینک میں ہونے والی ایک ڈکیتی کو ناکام اس سین میں بنا دیتا ہے۔ وہ کھلے عام ایک چور کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ جو دوسرا اس کے ساتھ مجرم ہوتا ہے، جو ساتھی ہوتا ہے، اس کے سر پر بندوق تان کے اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، کہ میں نے اب تک 5 گولیاں چلائی ہیں یا 6، یعنی اس پستول میں اس وقت ایک گولی بچتی ہے کہ نہیں۔ وہ اس مجرم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ مجھے خود بھی نہیں یاد رہا کہ میں نے 5 گولیاں چلائی ہیں یا 6۔ اب تم خود سے پوچھو کیا تم آج لکی محسوس کر رہے ہو، وہ مجرم سے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹریگر دبا کر اس کا بھیجا اڑا دیتے ہیں۔ I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Would they tell you the truth in all of this excitement they've kind of lost track themselves? But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, that would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? لیکن اس فلم کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے کہ آخر کیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ماورائے عدالت ایسے قتل کر سکتا ہے اور لوگوں کو خود ہی سزائیں دے سکتا ہے، یعنی خود ہی جج، خود ہی وکیل اور سب کچھ خود کیسے بن سکتا ہے۔ ایک قانون، ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر کسی پہ ایلیگیشن ہے تو وہ طریقے کو فالو کیا جائے۔ اسی طرح ڈرٹی ہیری وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی اصطلاح بن گئی کہ ہر گندے کردار کے شخص کے لیے لفظ لکھا اور بولا جانے لگ گیا۔ آج بھی امریکہ میں رشوت خور، گندے، بے رحم، ظالم، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے کے لیے یہ ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی تم ڈرٹی ہیری ہو۔ عمران خان نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کسی اور کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا کہ اسے اس لیے تعینات کیا گیا ہے کہ وہ بھی
انہوں نے کسی ایسی شخصیت کے تعینات کیا گیا کہ وہ بھی بے رحم غیر اخلاقی گندے کام کر سکے، اور کسی کو اٹھانا ہو، کسی کو ننگا کرو، کسی کو کرنا ہو، کسی پہ دھمکی دینی ہو، کسی کو FIR کٹوانی ہو، کسی کے نظریات بدلنے ہو، کسی کی کوئی تبدیلی کرانی ہو، تو ہمارے ملک میں بھی ایک ایسے شخصیت کو بٹھایا گیا۔ عمران خان صاحب نے اس کردار کا نام لیا اور کہا کہ اسلام آباد میں ایک شخص کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ یہی کام کریں۔ جس طرح اعظم سواتی صاحب کو 75 سال کی عمر میں ننگا کیا گیا اور معاملات کیے گئے، اسی دوران ارشد شریف صاحب بھی قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے ڈرٹی ہیری کردار کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو، زیادتی کو، ڈرٹی ہیری یعنی ایسے کردار کا نام ہے جو گناہ کرتا ہے نیکی سمجھ کے، جو برائی کرتا ہے اچھائی سمجھ کے، جس کو اچھے برے میں کوئی تمیز نہیں ہے، جس کا اختیار، جو اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، جو ماورائے عدالت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ آج ایک ڈرٹی ہیری نے ایک مختلف، یعنی ہمارے شہروں میں ایسے کردار پائے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں گاؤں میں، چکوک میں، قصبوں میں، دیہات میں ایسے لوگ، ظالم لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو آج ایک ڈرٹی ہیری نے عمران خان صاحب کو گولی ماری۔ ایسے ڈرٹی ہیریز کو قانون کے شکنجے میں ہونا چاہیے، ہر کام قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور جو سچ ہے، جو اپنے ملک کی بہتری کے لیے ایک سوچ، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ بیان کر سکے، اس کے لیے کوشش کر سکے۔ اگر عمران خان صاحب اپنی ایمانداری سے اپنے ملک کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، ان کا حق ہے، اور ڈرٹی ہیریز کو قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے۔ آج ایک ڈرٹی ہیری نے جس طرح ان کو گولی ماری ہے، اور اب بھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس پہ اعتراف بھی وہ لڑکا کر رہا تھا کہ یہ اس وجہ سے میں نے گولی چلائی ہے۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیسا ہمارے ملک میں، یہ مائنڈ سیٹ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، جو ظلم و زیادتی کو برا ہی نہ سمجھنے دے، آپ کا ضمیر ایسا قائم کر دے، جو آپ غلط کریں آپ اختلاف رکھیں۔ عمران خان صاحب نے، میں اختلاف رکھتا ہوں، انہوں نے ٹکٹس پیراشوٹرز کو دیے، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ انہوں نے کئی ایسی، میں اخلاقیات کے دائرے میں ان سے اختلاف رکھ سکتا ہوں، مگر میں ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ میاں نواز شریف صاحب کو قتل نہیں کر سکتا، آصف زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، پارٹیوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک دائرے میں آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح مہذب معاشرے میں یہی قانون اپنایا جاتا ہے۔ بھئی آپ کو اپنا مفادات کا تحفظ آپ کا حق ہے، مگر آپ کسی کو قتل و غارت، کسی سے قتل و غارت کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈرٹی ہیری کردار کا بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپیل کی ہے کہ آپ اس کردار سے واقف ہوں تاکہ ہم ایک مہذب معاشرہ بنائیں۔ شکریہ۔